سرکار مدینہ نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہودیوں نے، بنی اسرائیل والوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے۔ اے صحابہ، میرے انتقال کے بعد خبردار یہودیوں والا کام نہیں کرنا، میری قبر پہ آنا ضرور ہے لیکن سجدے کی میں اجازت کسی کو نہیں دیتا۔ یہ اہل سنت ہے جو درباروں میں جاتے تو ہیں، درباروں میں دعائیں کرنے جاتے ضرور ہیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث کا تقاضا ہے کائنات کا کتنا بڑا مزار کیوں نہ ہو، سرکار نے فرمایا کسی کو سجدہ کرنا میری شریعت نے امت پہ حرام کر دیا ہے۔ اس تناظر میں جو طرف ہے سنی کون ہے؟ آج مختلف شکل کے شترو درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے چوکھٹ پہ سجدہ اس لیے ہے تاکہ بابا جی اندر آنے کی اجازت دیتے۔ میں پوچھتا ہوں تمام لوگوں سے، تمہاری عقل کو ہم مانے یا مصطفیٰ کریم کی شریعت کو مانے؟ یا کم از کم تھوڑا سا سخت بیان ہے، پھر کرامات اولیاء پہ گفتگو آ رہی ہے، پھر دیکھنا آپ کس طرح خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ کرامات بعد میں ہیں، صحیح پیر و مرشد کی علامت ہونا یہ پہلے ہے۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا، کم از کم جس کا ایمان تو ٹھیک ہونا، عقیدہ تو ٹھیک ہونا۔ اب کوئی درباروں کے سجدے کر رہا ہے، کوئی پیر صاحب کو سجدے کرنا۔ سنو سے آگے حدیث، سنی کون ہے؟ یہ سب اہل تشیع اور رافضیوں سے ملی ہوئی نسل ہے جو درباروں کے سجدے کرتے ہیں، جو درباروں کا طواف کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے اہل تشیع ہے یا اہل تشیع سے محبت کرنے والے ہیں، جو غیور سنی ہوتا ہے وہ رسول اللہ کی حدیث کو کبھی بھی پشت نہیں کرتا۔ جب سرکار نے کہہ دیا ہے کہ میرے دربار میں بھی سجدے کی اجازت نہیں ہے تو کسی اور کو کرنے کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، امہ اہل سنت۔ حدیث سنی آپ نے کہ کسی کے دربار کو سجدے کی، کیا زندہ کو سجدے کی اجازت ہو؟ میرے بھائی سن، رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسی اور مسیح کی حدیث ہے، کچھ صحابہ کرام ہیں یا رسول اللہ ہمارا اونٹ بدمست ہو گیا۔ اونٹ کیا ہو گیا؟ بدمست ہو گیا۔ اب جو اس کے قریب گیا وہ اس کو تکلیف دیتا ہے، آپ کو کرم فرما دے۔ سرکار نے فرمایا چلو مجھے اونٹ کے پاس لے چلو۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ سرکار کی ذات کو جانور بھی پہچانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ۔ سیاق کی حدیث سننا، سنی کون ہے؟ اس طرح میں درباروں کی دنیا میں سنی کون ہے؟ سرکار اس جگہ تک پہنچتے ہیں، باغ ہے، اس کا دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا دروازہ کھول دو، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کے بدمست ہے، ہمیں خدشہ ہے کہیں یہ اونٹ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ سرکار نے فرمایا یہ مجھے کچھ نہیں کہتا، تم دروازہ کھولو، تم دروازہ۔ صحابہ نے دروازہ کھولا، وہ جو دور کھڑا تھا جب سرکار کی ذات پر نگاہ پڑتی ہے وہ اونٹ دوڑ لگاتا، وہ جانور ہو گئے، ادب و احترام کی غرض سے وہاں سے دوڑ لگاتے ہوئے آتا ہے، اور جب سرکار کے قریب پہنچتے ہیں تو سرکار کے قدموں پہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا ایک جانور نے مصطفیٰ کریم کو کیا کیا ہے، جو دوسروں کو کاٹتا تھا، اپنے مالک کو کاٹتا تھا، جو ظاہری طور پر صحابی والے تھے لیکن جو سارے جہانوں کے مالک تھے
جب سرکار پہنچتے ہیں تو اونٹ وہی ہے کہ فیات بدل گئی ہے. مصطفیٰ کریم کو کاٹتا نہیں، میرے آقا کے پاؤں مبارک پہ گر کے سجدے کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ، ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، یہ اونٹ حیوانات میں سے ہے. یا رسول اللہ یہ آپ کو سجدہ، اس نے آپ کو سجدہ کیا ہے. اے اللہ کے محبوب آپ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. میری بات کو سننا، میں بہت بڑی دلیل پیش کر رہا ہوں. اور پوری کائنات کے سجدہ کروانے والوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دعوت و فکر پیش کر رہا ہوں. اگر تمہارے پاس میرے اس فیصلے کے خلاف کوئی حدیث ہو کہ سجدے کی اجازت دی اور رسول اللہ نے، تو فقیر رجوع کرنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن یقین رکھو قیامت کا آنا ممکن ہے، کسی پیر ولی کو سجدہ کرنے والی حدیث نہیں مل سکتی. سننا، عرض کی یا رسول اللہ یہ جانور ہم کو سجدہ کرتا ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم آپ کو کیا کریں. اب سرکار کی تعلیم سنو. سنتی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں، میری شریعت میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے. میں تمہیں اپنے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ رسول اللہ کی شریعت روکتی ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں، جو سجدے کرتے ہیں، جو سجدے کرواتے ہیں، میں ان تمام بے حسوں سے، بے لگاموں سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کی ذات پہ تم نے کلمہ پڑھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، سرکار اپنے لیے سجدے کی اجازت نہ دے، تم کون ہوتے ہو کہ ہمیں سجدہ کرو؟ تھوڑی سی سخت بات ہے، اس لیے آپ کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی؟ میرے بھائی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، جب وہ باتیں، وہ مواقع، وہ حالات نہ رہے تو پتہ نہیں. ابھی تو آپ کو سخت نظر آ رہی ہیں، اسی سختی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے حق کہنا طے کر دیا، جس کی وجہ سے آج پیری مریدی کا مینوان کو ہی نقشہ ہے جو سرکار کی آمد سے پہلے یہودیوں کے ہاں چلتا تھا. جب رسول اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت رسول اللہ نہ دے، آپ سے سوال ہے، جس کو میری بات سمجھ آئی، حدیث سمجھ آئی، وہی بولے. جب سرکار کو سجدہ کرنا اسلام میں جائز نہ ہو، سرکار منع فرما دے، تو کسی اور کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ اونچی بول کے گواہی دے. یہ سننی ہے کہ کم از کم سرکار کی سنت پہ تو چلے گا. وہ کیسا سننی ہے جو درباروں پہ سجدے، مزاروں پہ سجدے، زندہ کو سجدے. تو جس کو سجدہ کر رہا ہے، اگر آپ اس کی سیرت دیکھیں، وہ کسی باحیا مسلمان کے سامنے اس جالی کے کرتوت رکھے جائے تو بندہ شرم کے بارے ڈوب جائے. جب رسول اللہ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو آج نو پہلو کی عزت سے کھیلنے والے گنڈے کو کب سجدے کی اجازت ہوگی؟ یہ جو آپ کی ماں بہنوں سے اپنے پاؤں پر بڑھتا ہے، اپنی پیڑھیوں پر بڑھتا ہے، یقین جان لو، جب جس جگہ یہ کام ہوتا ہے، اس گھر میں، اس مقام پہ اللہ کی لعنت اترنا شروع ہو جاتی ہے. قرآن ہے، سورہ نور ہے، اللہ کا بیان ہے. فرمایا عورتوں کو، مسلم عورتوں کو
کیونکہ میری معزز ماں اور بہنیں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں. میری ماں بہنوں غور کرنا، قرآن کا بیان ہے، 18واں پارہ سورہ نور ہے. اللہ کریم نے فرمایا اے عورتوں، مسلمان عورتوں کو، جب تم گھر سے باہر نکلو تو قدم آہستہ رکھا کرو. میری بات پہ غور کرنا، قرآن عورت کو حکم ہے اللہ کا، جب گھر سے باہر نکلے تو قدم، کہیں تو تو نے پاؤں میں زیور پہن رکھا ہے، تو نے اگر جلدی جلدی سے زور زور سے پاؤں زمین پہ مارا تو تیرے زیور کی غیر مردوں تک کہیں آواز نہ جا پہنچے. اور جو قرآن ایک مسلمہ خاتون کے جسم سے لگے ہوئے سونے کے ٹکڑے، چاندی کے ٹکڑے، لوہے اور پیتل کے ٹکڑے کا آواز غیر مردوں تک جانا جو قرآن حرام کرا دیتا ہے، میں پوچھتا ہوں اسی عورت سے غیر مرد کے پاؤں دبانا، اسی عورت سے غیر مرد کی پنڈلیاں دبانا، سنیو غیور میرے مسلک کے سنی بھائیوں، گواہی دینی ہے. جس عورت کے جسم سے زیور لگ جائے، اللہ فرمایا اب اس زیور کے بعد بھی غیر مرد تک نہیں پہنچنی چاہیے. تو کہاں اسلام میں زیور کے واسطے پابندی عائد کرتی ہے، اور کہاں آج کے لوگ ماں بہنوں سے پاؤں دباتے ہیں. بتائیں جن کے زیور کی آواز غیروں تک جانا حرام ہے، ان کا غیروں کے جسم کو پکڑ کے دبانا شرعاً حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بول کے گواہ دے دی. اللہ بھائی عاشق حسین فوجی اور حاجی سلیم صاحب کی عمر دراز کرے. میں تو کل سے اتنا خوش ہوں کہ یار اس پرفتن دور میں اللہ کریم نے ان لوگوں کو ہدایت دی کہ شریعت کے مطابق عرس ہو رہا ہے. غور کرو، جس عورت کے جسم سے حالانکہ سونے کی ویسے آواز، یہ زیور سونے کا ہوگا، چاندی کا ہوگا، تانبے کا ہوگا، لوہے کا ہوگا، پیتل کا ہوگا، اگر اس کی ویسے آواز غیر مردوں تک جائے کوئی جرم نہیں. فرمایا جب کسی مسلم عورت کے جسم سے لگ جاتا ہے، فرمایا اب اس کی آواز کا جانا بھی ہم نے حرام کر دیا ہے. تو جس عورت کے جسم سے لگے ہوئے زیور کی آواز غیر مردوں تک جائے تو حرام. آپ ہی بتائیں جو سسٹم آج کل کے 2 نمبر بیوی میں چلا رکھا ہے، عورتوں کے جسم کو پکڑ کے عورتوں سے اپنے آپ کو دبا کے شیطانی فیض جاری کرتے ہیں، بتائیں آپ یہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو. میں کہوں گا کیونکہ یہ اہل سنت کے مسئلے کی ترجمانی ہے، اور اس میں بازی انٹرنیٹ پورے بھائی کو منور کرنا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ مسئلہ کے اہل سنت میں کسی پیر کے سامنے عورت کا جانا کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا حرام ہے، جب تک پیدا نہ ہو، تاکہ آپ کے مسلک کی ترجمانی پورے ورلڈ میں آج انٹرنیٹ پھیل جائے اور ان شیطانوں کو بھی پتہ چل جائے جو آج 1-2 شیطانوں کی وجہ سے پورے مسلک کے اہل سنت کو بدعت، شرک اور حرام کو پھٹکا دیتے ہیں. ارے حرام زادو، ہم تو خود ان کاموں کو حرام کہتے ہیں. کسی جاہل کی وجہ سے مسئلہ کے اہل سنت کو کیچڑ ڈالنا یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ ظلم ہے، ظلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. شیر کی للکار ہے. کسی بابے کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ سب کی آواز کیمرے میں ریکارڈ ہونے چاہیے. اونچی بولو. کسی بابے کو سجدہ کرنا رسول اللہ کی شریعت میں جائز ہے؟ یہ
رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ وہ پاپا زندہ ہو یا چلا گیا ہو، سرکار نے فرمایا میری شریعت میں کسی کو سجدے کی اجازت ہے۔ ایک حدیث میں جا کے فرمایا اگر اجازت ہوتی، اگر اجازت تو میں بیوی کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ فرمایا کیونکہ اجازت نہیں اس لیے میں اس کو بھی نہیں کہتا، اس لیے میں اس کو بھی نہیں کہتا۔ الذین آمنوا، پیر کون ہے؟ فرمایا جو کم از کم ایمان والا ہو۔ کیا کوئی ایمان والا رسول اللہ کی حدیث کے خلاف چل سکتا ہے؟ اونچی بولو۔ تو جو سجدے کر رہا ہے، کروا رہا ہے، اس نے حدیث پہ عمل کیا یا حدیث چھوڑ دی؟ اونچی بولو۔ تو پتہ چلا وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو تو اولیاء کی دو قسمیں ہیں، اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان۔ الرحمن کے دوست اور شیطان کے دوست۔ تو آپ کو کیا محسوس ہوا ہے جو سرکار مدینہ علیہ السلام کی شریعت کو توڑے اور کہے کہ میں پیر ہوں؟ آپ کو یہ اولیاء الشیطان میں نظر آتا ہے یا اولیاء الرحمن میں؟ اونچی پیچھے والے بھی یار سارے بولو۔ اولیاء الرحمن کون ہے؟ جس کے شب و روز مصطفیٰ کریم کی شریعت کے مطابق گزرتے ہیں، جس کے شب و روز اس کی سیرت سے، اس کے جسم سے، اس کے لباس سے، اس کے کردار سے، اس کے افعال سے جہاں سے بھی چاہو سنت مصطفیٰ کی خوشبو جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا مسئلہ الذین آمنوا، پیر وہ ہے جو کم از کم ایمان والا ہو، شریعت مطہرہ کی روشنی میں سوائے کعبہ مشرفہ کے، میں نے کیا کہا؟ سارے بولو۔ کسی بھی دربار کا طواف کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں۔ یہ مسئلہ ہے اہل سنت۔ اگر کسی بھائی کو میری باتیں کڑوی لگے تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے امام اہل سنت نے، مجدد دین و ملت نے، مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ فتاوی رضوی شریف میں احادیث مبارکہ جب سجدے پہ آئے تو احادیث کے ڈھیر لگا دیے، 150 فقہا کی نصوص اعلیٰ حضرت نے کسی ایک مسئلے پہ نقل کی ہے۔ فرمایا شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ بے رضا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان قرآن و حدیث کی روشنی میں جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب غور کرنا، اعلیٰ حضرت اور باقی ائمہ اہل سنت نے لکھا کہ سوائے کعبہ کے کسی اور دربار کا طواف کرنا شرعاً حرام اور جہنم میں لے جانے والا۔ پتہ چلا اہل سنت کے نزدیک کعبے کے سوا کسی جگہ کا طواف ہو سکتا؟ اونچی بولو۔ کعبے کے سوا کسی جگہ کا طواف ہو سکتا؟ اب جس میں یہ بات پائی جائے، جس میں پہلی بات پائی جائے الذین آمنوا پہ ہے، ابھی تو بات آگے باقی ہے۔ غور کرو، قرآن بتا رہا ہے پیر کون ہوتا ہے، قرآن بتا رہا ہے اللہ کا دوست کون ہوتا ہے۔ ایک جانب قرآن ہے